دنیا بھر کے پادری صاحبان، تھیولوجی کے طالب علموں اور چرچ کے ارکان کو سلام جو آسمان اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ شنچن جی کے 12 قبیلوں کے رہنماؤں سے میں نے ظاہر کردہ کلام پطرس قبیلے کے رہنما سے سیکھا، اور میں نے آپ کے سامنے ایک سینٹر انسٹرکٹر کے طور پر کھڑا ہوں۔ میرا نام پارک ینگ چل ہے۔ ہمارے قبیلے کے رہنما شنچن جی کے چیئرمین مان ہی لی سے مکاشفہ الہیات کو سیکھا اور اس کی گواہی دی۔ اس طرح میں اس کلام کی گواہی دوں گا جو میں نے دیکھا اور سنا ہے، بغیر کسی اضافے یا گھٹانے کے۔ ہم یہاں شنچن جی آن لائن سیمینار میں شریک ہوئے ہیں۔ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی۔ میرے ساتھ مل کر ہم بائبل کی بنیادی باتوں پر سبق نمبر 2 سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سب کے پاس بائبل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل نہیں ہے؟ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جسے اکثر پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت سب سے مشکل کتاب ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار جب ہم اس وقت بائبل کی بنیادی باتوں پر غور کر لیں گے تو آپ میں سے ہر کوئی بائبل کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، اور مزید آپ کے آس پاس کے لوگ کہیں گے، واہ، آپ بائبل کے ماہر بن گئے ہیں۔ اس لیے اس وقت اپنے کان اور آنکھیں کھولیں اور اپنے دلوں کے دروازے کھول دیں تاکہ ہم ان قیمتی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج کے سبق کا بنیادی حوالہ ہے پہلا یوحنا، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ آئیں اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ پہلا یوحنا باب 5 آیت 13 میں یوحنا رسول ہمیں اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ بائبل ہمیں کیوں دی گئی، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ لہٰذا جو کوئی بائبل کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ابدی زندگی سے متعلق چیزوں کو ظاہر کرنے اور گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ بائبل کی بنیادی باتوں میں 8 اہم نکات ہیں۔ آئیں پہلے اہم نکات پر چلتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ بائبل عہد کی کتاب ہے، لہٰذا بائبل عہد کی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس میں وعدہ لکھے گئے ہیں۔ تو ہم جس بائبل کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کتاب ہے، اور یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر کلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وعدوں کی کتاب ہے، یہ عہد کی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائبل روح کا کلام ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے جو انسان نے لکھوائی، خدا نے یہ ہمیں دی ہے اور یہ درج کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور تیسرا، ہم بائبل کے مواد کے زمرے میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم اگر بائبل کے مواد کو درج بندی کریں تو وہ کیا ضمن بنے گا؟ ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیں اسے 3 نمبر میں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 4، بائبل میں جنگ کی تاریخ درج ہے۔ تو بائبل ظاہر کرتی ہے کہ کون سا گروہ ظاہر ہوتا ہے اور لڑتا اور جنگ کرتا ہے، اور کس قسم کی جنگ کی وضاحت کی گئی ہے، اور ہم کس کے ساتھ ہیں جب ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئیں بائبل کے بنیادی باتوں کی پوشیدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 میں چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اور نمبر 5 میں نبوت اور تکمیل کی اہمیت کو دیکھنا ہے۔ نبوت کیا ہے، تکمیل کیا ہے، اور ایمان کے سفر کو انجام دینے میں وہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ اور نمبر 6، آئیں بائبل کی تاریخ کے بہاؤ میں وقت کے ساتھ ادوار کو دیکھیں۔ لہٰذا بائبل میں بہت سے مختلف اوقات اور بہت سے مختلف ادوار ہیں۔ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اور نمبر 7، آئیں پیشن گوئیوں کی تکمیل کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم ترتیب کہتے ہیں تو یہ ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا پیشن گوئیاں ہیں، ترتیب پوری ہوتی ہے، ایک ترتیب پر عمل کرتے ہوئے پوری باتیں ہیں۔ اور آخر میں آئیں مقصد تلاش کریں۔ بائبل لکھنے کا خدا کا مقصد یہ ہمیں گناہ کی اجارت سے بچاتا ہے جو موت ہے، ہمیں بچانا اور ہمیں ابدی زندگی دینا ہے۔ یہ بائبل لکھنے کا خدا کا مقصد ہے، لہٰذا یہ بائبل کی باتیں
بنیادی باتوں کے 8 نکات ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے۔ کیا آپ ان کو جاننے کے لیے پرجوش ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آئیں ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بائبل عہد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ وعدوں کی کتاب ہے، اور جب ہم وعدے کہتے ہیں تو ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اس میں شامل ہوں، لہٰذا بائبل ایک وعدہ ہے جس کے ساتھ بائبل کہتی ہے کہ جن لوگوں کا عہد ہے وہ چنے ہوئے لوگ کہلاتے ہیں، لہٰذا بائبل ایسا کلام ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو دیا گیا ہے، اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ زبور 89 آیت 3 کے مطابق ایسے لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں اور ان کا عہد ہے، اور مختلف لوگوں کے حوالے سے مختلف نام ہیں۔ یہ کیا نام ہیں؟ مختلف قسم کے تاثرات اور نام ہیں، آئیں یہ معلوم کریں۔ اسرائیل، یہودا، یروشلم یا سیون ہے، یہ وہ نام ہیں جو مختلف لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ بائبل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ الفاظ نظر آتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مختلف لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بائبل میں یہ وعدوں کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو ایک بڑی تصویر میں سمجھنے کے لیے وعدہ کے تناظر میں 2 بڑے وعدے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ یہ پرانا عہد ہے اور نیا عہد بھی، لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ پرانا عہد، یہ ایک پرانا وعدہ ہے، اور ہم اسے پیدائش کی کتاب سے ملاکی کی کتاب تک کا احاطہ دیکھ سکتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم 39 کتابوں پر مشتمل ہے، اور نیا عہد نامہ بھی ہے۔ نیا عہد نامہ ایک نیا وعدہ ہے، نیا عہد نامہ ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں متی کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک کا احاطہ کیا گیا ہے، جو کہ کل 27 کتابیں ہیں۔ لہٰذا بائبل میں کل 66 کتابیں، 1189 ابواب اور 31,901 آیات وعدے کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا بائبل وعدے کی کتاب ہے، یہ ایک عہد کی کتاب ہے۔ آئیں پرانے عہد سے شروع ہو کر اس وعدے کے بارے میں ایک ایک کر کے معلوم کریں۔ اس پرانے عہد میں یہ کس کے ساتھ باندھا گیا تھا؟ کس نے کس کے ساتھ وعدہ کیا؟ وہاں فریق ہونا ضروری ہے۔ فریق خدا اور جسمانی اسرائیل ہیں۔ ہم یہاں جسمانی اسرائیل کہتے ہیں، ہم جسمانی کہتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم میں وہ موروثی طور پر منتخب لوگوں کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عہد نامہ قدیم کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ چنانچہ خدا نے ان کے ساتھ خروج باب 19 آیت 5 اور 6 میں ایک عہد باندھا۔ خدا نے انہیں موسیٰ کے ذریعے بتایا۔ اس نے کہا اگر تم عہد کو برقرار رکھو گے تو وہ خدا کے لیے کاہنوں کے ایک مملکت اور مقدس قوم بن جائیں گے۔ یہ وہی ہیں جو خدا نے کہا، لہٰذا انہیں صرف اس لیے نعمتیں نہیں دی گئیں کہ وہ برگزیدہ لوگ تھے، نہیں، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں انہیں عہد کی پاسداری کرنی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اس قسم کے وعدے کو ہم مشروط وعدہ کہتے ہیں، وعدہ باندھنے کا نتیجہ اور وعدہ نہ نبھانے کا نتیجہ، اور ہم اسے استثنا کے باب 28 میں دیکھ سکتے ہیں۔ استثنا کے باب 28 میں وہاں کیا ہے؟ عہد کی پاسداری کرنے والوں کو نعمتیں دی جاتی ہیں، تاہم جو عہد نہیں نبھاتے وہ لعنت ہے جو ان کو دی جاتی ہے۔ لہٰذا جب یہ عہد کیا گیا، اس عہد کے اندر ایک مواد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وعدہ کا مواد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ موسیٰ کی شریعت ہے، تو یہ موسیٰ کے ذریعے دی گئی خدا کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا خروج 20ویں باب کو دیکھتے ہوئے خدا نے بنی اسرائیل کو
دیا۔ قانون کو 10 احکام کہتے ہیں، اور 10 احکام کے ساتھ مل کر اس نے انہیں قوانین دیے۔ اور خروج 24 باب میں یہ کہتا ہے کہ یہ عہد ایک جانور کے خون سے قائم کیا گیا تھا، اور یوں یہ عہد جو جانوروں کے خون میں باندھا گیا تھا، کیا بنی اسرائیل نے اس عہد کو ٹھیک رکھا؟ پہلا سلاطین کے باب 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ سلیمان نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی اور عہد کو توڑا، اس لیے وہ قوم شمال اور جنوب میں تقسیم ہو گئی۔ مزید خدا نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہوزیہ باب 6 آیت 7 میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل نے آدم کی طرح عہد توڑا۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے خدا کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ تو خدا نے نبیوں کے ذریعے کیا کیا؟ وہ وعدہ کرتا ہے، اس نے مستقبل کی چیزوں کا وعدہ کیا، اور یہ پیشن گوئیوں میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نبیوں کی باتوں کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کیونکہ انہوں نے عہد نہیں نبھایا، خدا ایک نجات دہندہ بھیجے گا جو انہیں ان کے گناہوں سے بچائے گا، اور وہ نجات دہندہ بنی اسرائیل کی زبان میں ہم کہتے ہیں مسیح۔ تو مسیحا ایک نجات دہندہ کا وعدہ، لہٰذا عہد نامہ قدیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ پرانے عہد نامے کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے ایک مسیحا جو نجات دہندہ ہے، تاکہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا پھر سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے عہد کی پاسداری کی یا عہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ پرانے عہد کا نتیجہ، خدا اس نے وعدے کے مطابق ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ بھیجا، اور وہ نجات دہندہ یسوع تھا۔ لہٰذا خدا نے وعدے کا اپنا حصہ نبھایا، تاہم چنے ہوئے لوگوں نے جو اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عہد کی پاسداری نہیں کر سکتے وہ کون ہیں؟ پہلی آمد کے وقت مذہبی پیشواؤں، فریسیوں، صدوقیوں اور یہودیوں کو ان کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک عرصے تک مسیح کے آنے کا انتظار کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسیح کو نہ پہچان سکے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ عہد کی پاسداری نہ کر سکے؟ ہمیں اس کی وجہ جاننی چاہیے۔ تو آئے اعمال کے 13ویں باب میں وجہ معلوم کریں۔ آئے پڑھیں کہ اعمال 13ویں باب میں یہ کیا لکھا ہے، آیت 26 اور 27۔ اے بھائیو ابراہیم کے فرزندوں اور اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا۔ لہٰذا اعمال 13ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عہد کو برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ وہاں واضح طور پر درج ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یسوع اور انبیاء کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ انہوں نے یسوع کو قتل کر دیا۔ لہٰذا یسوع پرانے عہد نامے کے وعدہ کے مطابق آیا، وہ حقیقت تھا، اور انبیاء کی باتیں نبوت میں درج ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی اور تکمیل کو نہیں سمجھ سکتے تھے، کہ وہ عہد کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر آج ہمارے لیے پیشن گوئیاں اور تکمیل ہے، ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے تاکہ ہم نئے عہد کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے پرانے عہد کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تھا، اور ایک نیا عہد شروع ہوا ہے، اور وہ ایک نیا عہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئیں دیکھتے ہیں کہ نیا عہد کیوں دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا عہد میں نقص تھا، اور یہ عبرانیوں کے 8ویں باب میں درج ہے۔ پھر یہاں کس نے وعدہ کیا؟ یہاں فریق کون ہے؟ فریق ہیں اب یہ یسوع ہے اور روحانی اسرائیل، یہاں ہم روحانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عہد نامہ قدیم کے چنے ہوئے لوگوں کے برعکس یہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ہیں، یہ نئے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم انہیں مسیحی کہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ آپ اور میں ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آئیں اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے منتخب لوگ ہیں۔ یوحنا باب 1 میں یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یسوع کو قبول کیا ہے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق دیا گیا ہے، لہٰذا وہ منتخب کردہ لوگ ہیں۔
ان سے کیسا عہد باندھا ہے؟ یہ عہد سب سے پہلے یہ آزاد قانون ہے، آزاد قانون، موسیٰ کے قانون کی طرح نہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارے دماغ اور ہمارے خیالات کے لیے دیا گیا ہے، اور نمائندہ ابواب متی کے باب 5 اور 6 اور 7 ہیں۔ یہ لوگوں کو گناہ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہم اسے وہ قانون کہتے ہیں جو آزادی دیتا ہے، آزاد قانون۔ اور عہد، یہ نیا عہد لوکا باب 22 آیات 14 سے 20 میں شروع ہوا کہ فسح کی رات یسوع کے خون کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا گیا۔ پھر یہ نیا عہد جو شروع ہوا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سامنے آ گئی۔ پھر کیا ہے؟ جواب مکاشفہ ہے۔ لہٰذا مکاشفہ کی کتاب میں جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کا خون مکاشفہ کے باب 1، 5، 7 اور 12 میں ظاہر ہوتا ہے، یہ وہاں کام کرتا ہے۔ لہٰذا یسوع کے خون سے لوگ گناہوں سے آزاد ہیں، بادشاہی کے کاہن بنائے گئے ہیں، اور سفید جامے پہنائے ایک بڑی بھیڑ ظاہر ہوتی ہے، اور خون کے ساتھ لوگ اژدہا کے گروہ سے لڑتے ہیں اور فتح پاتے ہیں۔ لہٰذا یسوع کا خون کو اس نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ خون اسے مکاشفہ کے وقت نافذ کرتا ہے۔ پھر مکاشفہ نئے عہد کی حقیقت ہے۔ لہٰذا جب آپ مکاشفہ باب 22 آیات 20 میں مکاشفہ دیکھتے ہیں تو یسوع یہ سب چیزیں یوحنا کو دکھاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے، ہاں میں جلد آ رہا ہوں۔ دوسری آمد کے بارے میں اسی طرح نئے عہد نامے کے اندر نئے عہد میں ہم نہ صرف آزاد قانون دیکھتے ہیں بلکہ یسوع کی دوسری آمد کے حوالے سے پیشن گوئیوں بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور عہد نامے کو برقرار رکھنے چاہیے۔ پھر اس عہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 بڑے نتائج نبھانے کا نتیجہ ہے اور نہ نبھانے کا نتیجہ ہے۔ جو اس کو نبھاتا ہے اس کا نتیجہ وہ جنت اور نجات پاتا ہے، اور جو اسے نہیں نبھاتا وہ تباہی اور جہنم میں جاتا ہے۔ پھر ہم عہد کو کیسے نبھا سکتے ہیں؟ عبرانیوں باب 8 آیت 10 سے 12 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے عہد ہمارے دلوں میں خدا کی شریعت لکھنا ہے، بلکہ اسے اس طرح جیسے جب آپ مہر لگاتے ہیں تو ایک نشان باقی رہ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دلوں پر خدا کا قانون لکھنا ہے نئے عہد کو نبھانے کے قابل ہونے کے لیے۔ پھر ایسا کرنے کے لیے ہمیں خدا کے قانون، خدا کے کلام کا ادراک ہوگا۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور مزید یہ کہ جب ہم عہد کو نبھاتے ہیں تو ہمیں کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ مکاشفہ کے باب 1 آیت 3 کو دیکھتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، جو لوگ اس پیشن گوئی کے کلام پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور وہ نعمت جنت اور ابدی زندگی ہے، بلکہ اسی طرح عہد کو نبھانے والوں کے لیے بھی نعمتوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تاہم یسوع نے اس فکر میں کہ شاید عہد کو نہ نبھانے والوں میں بھی ہو، اس لیے کہ لوکا باب 18 آیت 8 میں کہا، جب یسوع واپس آئے گا، وقت آئے گا یسوع کی دوسری آمد کیا زمین پر کوئی ایمان والا ہوگا؟ تو ہم آج اس زمین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایمان والے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تاہم بائبل یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جب یسوع واپس آئے گا کیا کوئی ایمان والا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقائد کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ نبوت پر ایمان اور تکمیل کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لہٰذا آئیں ہم نہ صرف پیشن گوئیوں پر ایمان رکھیں، یقین کریں، بلکہ تکمیل کو بھی محسوس کریں اور یقین کریں، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو بائبل میں نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ بائبل کی پہلی بنیادی بات ہے۔ آئیں دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کتاب روح کا کلام ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، یہ کلام کی کتاب ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں کتابوں کا ایک مصنف ہے، بائبل اس کا مصنف خدا ہے، یہ خدا کی کتاب ہے۔ پھر اس کتاب کا کوئی مصنف ہونا چاہیے۔ مصنف کون ہے؟ یہ مرد نہیں، خدا ہے۔ لہٰذا بائبل کا مصنف خدا ہے، لیکن خدا روح میں ہے تو وہ اس کتاب کو کیسے لکھ سکتا ہے؟ خدا نے مختلف ادوار میں اپنی مرضی لکھوانے کے
لیے لوگوں کا انتخاب کیا اور ہم انہیں مصنف کہتے ہیں۔ تقریباً 15 سے 35 سے 40 مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی طرف سے لکھا، تو ابھی بھی میں اس قلم کو لکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو مصنف میں ہوں، لیکن یہ قلم ایک آلہ ہے۔ بس اسی طرح خدا مصنف ہے، اور ہر دور میں خدا نے اپنی طرف سے بائبل لکھنے کے لیے نبیوں اور خدا کے شاگردوں کو ایک آلے کی طرح چنا۔ پھر وہ کیا طریقہ تھا جس سے بائبل کو درج کیا گیا؟ یہ روح القدس کی طرف سے لکھا جا رہا تھا۔ لہٰذا دوسرا تیموتھیوس باب 3 آیت 16 میں یہ لکھا ہے، بائبل ریکارڈ کی گئی تھی، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ اور دوسرا پطرس باب 1 آیت 21 میں وہ لوگ تھے جو روح القدس کے ساتھ لیے گئے تھے، وہ خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ لہٰذا وہ طریقہ جس سے بائبل کو درج کیا گیا تھا وہ روح القدس کا تھا۔ لیکن کیا وہ تمام تعلیمات جو بائبل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں خدا کی تعلیم ہیں؟ بائبل کہتی ہے کہ 2 طرح کی تعلیمات ہیں۔ یہ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ روح القدس کی تعلیم اور انسان کی تعلیم ہے۔ آپ سب ان 2 تعلیمات میں سے آپ کس قسم کی تعلیم پسند کریں گے؟ ہر کوئی روح القدس کی تعلیم چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا تعلیم ہے کہ ہم اس کی تصدیق اور ادراک کر سکیں۔ پہلے انسانی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ انسانی تعلیم یہ انسان کی بنائی ہوئی بائبل کی من مانی تشریح ہے۔ تو انسان کی تعلیم کیسے آئی؟ مکاشفہ کے 5ویں باب کو دیکھتے ہوئے خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس پر 7 مہریں لگی ہوئی ہیں، اور چونکہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے اس لیے اس کتاب کو کھولنے یا اندر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مہر بند کتاب کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہم یسایہ 29 باب میں حاصل کر سکتے ہیں، آیات 9 سے 13 میں۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ رویا ایک مہر بند تومار کی مانند ہے، یعنی رویا ہے۔ رویا کیا ہے؟ ایک مہر بند کتاب۔ لہٰذا جب ہم رویا کہتے ہیں تو یہ ان چیزوں کی پیشن گوئیوں کا کلام کا ذکر مکاشفہ کے 5ویں باب میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہر بند ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رویا کی کتاب، پیشن گوئیوں، پھر نبوت کا کلام لوگ سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تاہم لوگ اب بھی اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب کیا ظاہر ہوا؟ انسانی تعلیمات سامنے آئیں۔ انسانی تعلیم کیا ہے؟ خدا کے کلام کو حاصل کرنا اور انسان کے خیالات سے اس کی تشریح کرنا۔ اور اس قسم کی انسانی تعلیمات کب ظاہر ہوتی ہیں؟ ہمیں یسایہ 29 باب کی تکمیل کو پہلی آمد کے وقت دیکھنا ہے۔ پہلی آمد کے وقت لوگ انسان کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے انہوں نے خدا کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور انہوں نے روایات کی پیروی کی، اور انہوں نے خدا کے قوانین کو چھوڑ دیا۔ تو روایات کیا ہیں؟ روایات وہ چیز ہیں جو ایک طویل عرصے سے چلی جا رہی ہیں، روایتی تعلیم ہے، اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ خدا کے احکامات کی پابندی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے در حقیقت خدا کے احکامات کو چھوڑ دیا، اور جب وہ اس طرح انسانی تعلیم میں کھو چکے تو ان کو کس بات پر غور کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ روح القدس کی وعدہ شدہ تعلیم ہے، اور روح القدس کی تعلیم جسے ہم الہیات مکاشفہ کہتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر مہر لگائی گئی ہو، یہ ظاہر کی گئی ہے۔ اس طرح جس نے مکاشفہ کے کلام کی گواہی دی وہ یسوع کا شاگرد پالوس تھا، اور غلطیوں کے پہلے باب میں پالوس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جس خوشخبری
خوشخبری کی اس نے منادی کی وہ انسانوں نے نہیں سکھائی نہ ہی بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی تعلیم نہیں ہے، اس نے سب کچھ یسوع مسیح کے مکاشفہ سے حاصل کیا، لہٰذا اس نے یسوع کے مکاشفہ کے طور پر سیکھا اور ہم اس کی الہیات کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو مکاشفہ کے ذریعے سیکھتا ہے وہی ہے جو الہیات کی تعلیم پاتا ہے، اور ہم انہیں الہیات کے طالب علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تھیولوجی اسکول میں جاتا ہے اور وہ الہیات کے طالب علم بن جاتے ہیں۔ انہیں روح القدس کی تعلیمات کو حاصل کرنا اور سیکھنا چاہیے۔ پھر الہیاتی گواہی کیسے دی جا سکتی ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روح القدس ہے جو خدا کی گواہیوں کو تلاش کرتا ہے اور تمام چیزوں کو تلاش کرتا ہے، لہٰذا وہ کلام جو روح القدس کے ذریعے درج کیا گیا ہے وہ روح القدس کے ذریعے ہمیں تمام چیزیں حتیٰ کہ بھیدوں کو سمجھنے کے لیے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ متی کو دیکھتے ہوئے پہلے آمد پر یسوع نے تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کی، چنانچہ آسمان کی بادشاہی کی چیزوں کے بارے میں اس نے تمثیلوں میں بات کی۔ تو اس نے تمثیلوں میں کیوں بات کی؟ اور وجہ یہ ہے کہ زبور 78 آیت 2 میں ایک نبی کے ذریعے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پوشیدہ چیزوں کو پرانے عہد نامہ کی چیزوں کو تمثیلوں میں بیان کرے گا، تو اس طرح اسے ایک پیشن گوئی کہا جا سکتا ہے، اور اس پیشن گوئی کی وجہ سے یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلوں میں بات کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے محض تمثیلوں کی طرح نہیں رہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقررہ وقت پر صاف صاف بتاؤں گا۔ پھر ایک خاص وقت ہے، آسمان کے بھید کھلے عام کہے جاتے ہیں، اور پھر جاننے کا طریقہ آج کے سیمینار کے عنوان میں پایا جاتا ہے۔ جب سیمینار میں ہم شرکت کر رہے ہیں آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی کا سیمینار، ٹھیک ہے؟ پس جیسا کہ حقیقی طور پر ہوتا ہے، حقیقت کے ذریعے ہم آسمان کے بھیدوں اور ان کی تمثیلوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ادراک کے ذریعے ہم وعدہ شدہ بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بائبل میں روحانی جنگ کو مکاشفہ 12 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 12 باب میں آیات 7 سے 11 میں میکائیل اور اس کے فرشتے ہیں جو اژدہا اور اس کے فرشتوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور وہ روح میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک روحانی جنگ ہے، اور اس جگہ پر ایک بچہ ہے اور اس کے بھائی بھی ہیں جو اژدہا کے گروہ سے لڑتے ہیں۔ وہ جسمانی حالت میں ہیں، لہٰذا روحیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور یہ مکاشفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس وقت یہ بچہ اور اس کے بھائی برہ کے خون اور گواہی کے کلام سے لڑتے ہیں، وہ غالب آتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ برے کا خون اور گواہی کا کلام ہے۔ بالکل اسی طرح مکاشفہ میں ایک روحانی جنگ ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ جسم میں موجود روح کی فتح ہے جو خدا کی ہے، لہٰذا اس جنگ کے ذریعے شیطان پکڑا جاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور خدا فاتح یاب ہوتا ہے اور وہ ابد تک بادشاہی کرتا ہے۔ اسی طرح بائبل میں جنگوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کی مانند بننے کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف ہے اور سب مل کر جنت جا رہے ہیں۔ اگلا نمبر 5، آئیں پیشن گوئیوں اور تکمیل کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے اچھی طرح جان سکتے ہیں بائبل میں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں اور حقیقت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پس وہ پیشن گوئیاں پوری کرتا ہے اور حقیقت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے بائبل کو اس کو ریکارڈ کرتی ہے جو کہ الفا اور اومیگا ہے۔ الفا یونانی زبان کا لفظ پہلا حرف ہے، اور یہ اول اور آخر کی علامت ہے۔ اومیگا آخری حرف ہے، اور یہ آخر اور بعد کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا خدا جب بھی اپنا کام شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے پیشن گوئی کرتا ہے اور کام کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ الفا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے اور کام کو مکمل کرتا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اومیگا ہے، یہ تکمیلی حقیقت ہے، اور یہ تاثر صرف مکاشفہ میں پایا جاتا ہے، اور مکاشفہ میں خدا تمام
تمام کام کو بحالی کے کام کے ساتھ مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیشن گوئیاں جو لکھی گئی ہیں یہ کہتی ہیں کہ پیشن گوئیوں میں شامل یا گھٹانا نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وہ تمام چیزیں پوری کرتا ہے جیسا کہ درج پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، تو اگر کوئی اس میں اضافہ کرے یا گھٹا دے تو کوئی عہد پر قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی کو پیشن گوئیوں کے کلام میں کبھی اضافہ یا گھٹانا نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نبوت اور اس کی تکمیل بہت ضرورت ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں اور تکمیل پر ایک مثال موجود ہے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا اور وہ عہد موسیٰ کے وقت میں پورا ہوا۔ تو یہ عہد جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا پیدائش 15 باب میں آیت 13 سے 14 میں ملتا ہے۔ اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، اور خروج 12ویں باب میں وہ عہد جو موسیٰ کے وقت میں پورا ہوا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب تاریخ میں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، اور یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں جو پیشن گوئیاں پوری ہوئیں وہ پہلی آمد کے وقت پوری ہوئیں، اور جیسے ہی اس کی تکمیل ہوئی حقیقت ظاہر ہوئی۔ پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں نبوت کے ذریعے درج کی گئی تھی، اور خدا نے ان کے ذریعے ان چیزوں کی قسم کھائی تھی جو وہ پوری کرے گا، اور اس نے ان طرح پیشن گوئیوں کی، اور یہ پیشن گوئیاں پہلی آمد پر یسوع کے ذریعے پوری ہوئیں۔ آئیں بائبل سے اس کی تصدیق کریں۔ تو یسوع وعدہ کے مطابق مسیحا کے طور پر کیسے آیا؟ تو آئیں پیشن گوئی اور تکمیل کی اس مثال کو دیکھیں جو ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ مسیحا کے بارے میں، نجات دہندہ کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں تھیں جو بائبل میں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلے یسایہ 7ویں باب میں آیت 14 میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو یسوع کے آنے سے تقریباً 700 سال پہلے کی گئی تھی، اور یہ کلام پہلی آمد پر پورا ہو گیا۔ چنانچہ متی پہلی باب میں یسوع مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ مریم سے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یسوع نجات دہندہ تھا، اور میکا باب 5 آیت 2 میں یہ پیشن گوئی یسوع کے آنے سے تقریباً 500 سال پہلے کی گئی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ یسوع بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اور اس پیشن گوئی کے مطابق لوکا 2 باب میں یسوع بیت لحم میں پیدا ہوئے، اور اس طرح بائبل میں اگر یہ سینکڑوں سال پہلے دی گئی پیشن گوئیاں ہیں اور ایک مقررہ وقت ہے، تو وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یسایہ 9 باب آیت 1 سے 2 میں کہا گیا ہے کہ مسیحا گلیل میں کام کرے گا، اور اس کے مطابق متی کی 4 باب میں اس نے گلیل میں خوشخبری کی منادی کی۔ نیز یسایہ 61 باب آیت 1 سے 4 میں یہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ اسی طرح لوکا 4 باب میں یہ پورا ہوتا ہے، یہاں تک کہ زبور 40 میں اس کی موت کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور زبور 41 میں یہ کہا گیا تھا کہ مسیح کو صلیب اٹھانا ہے، اور متی 27 باب میں وہ ایسا کرتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئی، اور ہمیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے مطابق آیا وہ یسوع تھا۔ پھر یسوع پر ایمان لانے کی وجہ ہم بائبل میں سے بھی جان سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نیا عہد باقی ہے۔ دوسری آمد کے وقت نیا عہد اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کا وعدہ یسوع نے اپنے شاگردوں کے ذریعے کیا۔ لہٰذا متی 24 باب اور یوحنا 14 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام یقیناً پورا ہوتا ہے، اور یہ کلام ہمیں بتائے جانے
کی وجہ یہ ہے کہ ہم تکمیل کے وقت ایمان لے آئیں۔ اسی طرح تمام پیشن گوئیاں جو شاگردوں کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہیں دوسری آمد پر پوری ہوتی ہیں۔ مکاشفہ 21 باب کی 6 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مکمل ہوا۔ اس وقت کون ظاہر ہوگا؟ یہ مصنفین نہیں ہیں جو دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ وعدہ شدہ چرواہا ہے جو وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ چرواہا ایک رسول ہے جسے خداوند نے گرجا گھروں میں بھیجا ہے، اور وہی ہے جس نے مکاشفہ کو دیکھا اور سنا، اور وہ ان باتوں کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی اور سنی ہے۔ پھر اس وقت پیشن گوئیوں اور تکمیل کے یہ کلام جو تمثیلوں میں درج ہیں ہم اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس وقت ایمان کی ضرورت ہے۔ اس وقت سچا ایمان جس کی ضرورت ہے وہ نبوت اور تکمیل پر ایمان رکھنا ہے، یہی سچا ایمان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صرف پیشن گوئیوں پر یقین رکھتا ہے تو یہ صرف 50% ایمان ہے، لیکن اگر کوئی پیشن گوئیوں اور پیشن گوئیوں کے مطابق ظاہر ہونے والی تکمیل پر یقین رکھتا ہے تو یہ 100% ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو آئیں ایمان کی کمی نہ کریں بلکہ کامل ایمان رکھیں، اور یہ بھی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لفظ ایک راستہ ہے، پھر وعدوں کا کلام ایک راستہ ہے اور ہمیں اسے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے آخر میں ہم اس وعدہ شدہ چرواہے سے ملنے کے قابل ہو جائیں گے جو خدا کے وعدوں کے مطابق آیا ہے۔ تو اس طرح ہم نے نجات اور تکمیل کی اہمیت کو دیکھا، تو آئیں وہ بنیں جو پیشن گوئیوں اور تکمیل کو سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 6، ہم بائبل میں زمانے کے 7 مختلف ادوار کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان ادوار کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اس دور کو سمجھنا کیوں ضروری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکا کے باب میں یسوع اس وقت کے ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی ظاہری شکل کی تشریح کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ موجودہ وقت کی تشریح کرنا نہیں جانتے، اور پھر کہتا ہے تم خود فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ صحیح ہے یا نہیں، اور پھر انہیں منافق کہتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں اور ہم منافق کہلائیں، لہٰذا ہمیں اس وقت کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو مختلف اوقات کیا ہیں؟ پہلی پیدائش کا دور ہے۔ پیدائش کا زمانہ جب خدا نے آدم کو چنا، پہلے انسان، اسے زندگی کی سانس کے ساتھ ایک جاندار بنایا، تاہم بالآخر اس نے عہد کو برقرار نہیں رکھا اور اسے بالآخر نکال دیا گیا۔ چنانچہ نیکی اور بدی کا پھل کھانے کے نتیجے میں اس کی روح اور گوشت مر گئے، اور آدم کی اولاد نے بھی عہد کی پاسداری نہیں کی۔ چنانچہ خدا نے آدم کی نوع انسان سے نوح کو چنا، اور اس نے اسے ایک کشتی بنانے کے لیے کہا اور بتایا کہ دنیا کے سیلاب کے ساتھ عدالت ہوگی جس نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، تاہم انہوں نے اس آواز پر کان نہیں دھرا اور بالآخر ان کی عدالت سیلاب کے ساتھ کی گئی۔ اور اس کے بعد نوح کی اولاد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی کہانیاں پیدائش میں درج ہیں۔ تو یہ پیدائش کا دور ہے، اور اس کے بعد خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، وہ چھٹی اولاد موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے ان باتوں کو پورا کیا جو اس نے ابراہیم سے کہی تھی، اور بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے آیا تھا، اور موسیٰ کو خدا نے شریعت دی۔ تو وہ مدت خروج یعنی قانون کی مدت تھی۔ اس کے بعد یشوع اندر کام کرتا ہے، چنانچہ یشوع تک خروج میں درج ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کنعان کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ وہ عہد کو برقرار رکھیں گے، تاہم ہر بار جب وہ عہد کی پاسداری نہ کر سکے تو غیر قوموں کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا، اور قاضیوں کی مدت میں ہر بار خدا نے قاضیوں کو بھیج کر انہیں بچایا۔ اس کے بعد اسرائیل میں بنی اسرائیل کی درخواست سے بادشاہ مقرر کیے گئے، اور یہ بادشاہ ساؤل، داؤد اور سلیمان تھے۔ سلیمان کے دور میں سلیمان نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی
عبادت کی اور وہ قوم شمال اور جنوب میں تقسیم ہو گئے اور وہ عہد کی پاسداری نہ کر سکے۔ یہ دور بادشاہوں کا دور تھا، اور اس کے بعد خدا نے انبیاء کے ذریعے مستقبل کی چیزوں کو درج کیا جو نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ واقعات جو ان انبیاء نے لکھے وہ پورے ہونے، اور کیونکہ جن انبیاء نے پرانے عہد ناموں کو لکھا وہ پورا ہوا۔ اس دنیا پر مسیحا آیا جو یسوع تھا، اور خدا اور یسوع ایک ساتھ تھے، اور انہوں نے پہلے عہد نامے کے مکمل ہونے اور دوسری آمد کی پیشن گوئیوں کی تعلیم دی، اور یہ آسمانی اناجیل کا دور ہے۔ یسوع کے شاگرد وہ بہت سے پاسٹر اور بھی بہت سے جنہوں نے اس تعلیم کو دیا، یہ وہی آسمانی اناجیل کا دور ہے۔ چنانچہ آسمان کی خوشخبری کی مدت کے بعد متی کی انجیل باب 24 اس کی آیت 14 میں یہ کہتا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح آسمان کی خوشخبری پوری دنیا میں اس کی منادی کے بعد آخری دن آئے گا جو دوبارہ تخلیق اور مکاشفہ کا دور ہے۔ اس وقت وعدہ شدہ چرواہا جس کو مکاشفہ حاصل ہوا ہے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ مکاشفہ کے اس کلام کی گواہی دیتا ہے۔ پھر تمام لوگ جو پچھلے دور میں رہتے تھے اس نازل شدہ کلام کے ساتھ دوبارہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہ دوبارہ تخلیق اور مکاشفہ کا دور کیا دور ہے، اور اس وقت یہ پیشن گوئیوں کی آخری کتاب ہے جو مکاشفہ کی کتاب ہے۔ ہر ایک کو اسے سمجھنا چاہیے اور اس کلام کے ساتھ انہیں دوبارہ تخلیق ہونا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ دوبارہ تخلیق اور مکاشفہ کا دور ہے۔ تو ہم نے وقت کے 7 ادوار دیکھے۔ سب آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں ہم ابھی تک آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آج یہ وعدے کی دوبارہ تخلیق اور مکاشفہ کا دور ہے۔ نمبر 7، یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کی ترتیب ہے۔ تو بائبل میں یہ کیسے وعدہ کیا گیا تھا؟ ہم جان سکتے ہیں کہ یہ دھوکہ، تباہی اور نجات کی ترتیب میں ہے۔ تو دھوکہ، تباہی اور نجات دوسرا تسنیکیوں باب 2 میں آیات 1 سے 3 آئیں اسے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ مل کر آئیں اس کو پڑھیں۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یا یہ سمجھ کے کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہو۔ لہٰذا دوسرا تسنیکیوں باب 2 میں ہم ایماندار بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ یسوع کی واپسی اور اس کے پاس جمع کیے جانے کے بارے میں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ہم بے صبری سے یسوع کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ صرف ایسا نہیں بلکہ یہ ترتیب سے ہونا ہے۔ اور پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ دھوکہ اور پھر تباہی کا آدمی ظاہر ہوتا ہے۔ تو دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ خدا کے کلام کو توڑنے اور اسے ترک کرنے کا حوالہ دیتی ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اور پھر تباہی کا کام ہے، اور تباہی کے درمیان تباہی کے کام کے بعد وہ ہیں جنہیں بچایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ نجات کا کام ہے، اور نجات یسوع کے آنے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اور اس طرح ہم خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ دھوکہ، تباہی اور نجات کے حکم کے مطابق کسی کو اس کے بارے میں گواہی دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں صحیح طور پر گواہی دینے کے لیے یہ مزید کہ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل کے وقت
धोखा के वक्त धोखा करने वाले ज़ाहिर होते हैं। तबाही की पेशन गोई पूरी होने के वक्त तबाही करने वाले ज़ाहिर होते हैं और इकट्ठा करने के काम में निजात दहिंदा ज़ाहिर होता है। लिहाजा ना सिर्फ पेशन गोइयों की गवाही देना बल्कि यीशु की दूसरी आमद की सही तालीम देने के लिए इसकी तकमील की गवाही देने के काबिल होना चाहिए। आए 8वें नुक्ते पर नज़र डालें। 8वां नुक्ता ये है कि खुदा का मकसद बाइबल लिखने का ये है कि वो हमें गुनाहों से बचा सके, जिसकी मजदूरी मौत है, और हमें सिर्फ इससे मौत मिलती है गुनाहों से, और हमें ज़िंदगी के पास लाया जा सके। इसीलिए बाइबल की इब्तिदा में गुनाह था, और ये पैदाइश में लिखा है कि पहले इंसान आदम ने खुदा के साथ अपने अहद को पूरा नहीं किया। इसने अच्छे और बुरे के फ़र्क करने वाले दरख्त का फल खाया और वो यकीनन मरा, जैसे खुदावंद ने कहा था। और रोमियो 6 बाब में ये बताया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसीलिए क्योंकि उसने गुनाह किया वो मरा। ताहम इस सूरत हाल में खुदा हमसे क्या कहना चाहता है? तो खुदा ये चाहता है कि हम बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। और पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 4 आयत में ये बयान किया गया है कि खुदा क्या चाहता है कि सब आदमी बच सकें और सच्चाई को जान सकें, और मज़ीद निजात और सच्चाई के रास्ते में एक ऐसा वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये सब होगा। यूहन्ना 6 बाब की 40वीं आयत में खुदा का मकसद ये है कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और ये आखिरी दिनों में होगा। और ये आखिरी दिनों से मुराद, याद रखें, यीशु का दोबारा आना है। इसलिए खुदा की मर्ज़ी निजात और हमेशा की ज़िंदगी है। और किताब मुक़द्दस बाइबल का क्या मकसद है? बाइबल का मकसद निजात और हमेशा की ज़िंदगी बख्शना है, बिल्कुल इस कलाम की तरह जो हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ते हैं। ये कहता है कि मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। और तमाम ईमानदारों से क्या उम्मीद है? तमाम ईमानदारों की उम्मीद निजात और हमेशा की ज़िंदगी है। क्या ऐसा नहीं है? यूहन्ना बाब 5 आयत 39 में ये कहता है कि वो लोग जो इस वक्त बाइबल पढ़ रहे हैं उस वक्त पूरी तवानाई से किताब मुक़द्दस का मुताला कर रहे हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल इसी तरह खुदा बाइबल और तमाम ईमानदार जो जन्नत, निजात और हमेशा की ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, और ये किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि हमें अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए और वो लोग बनना चाहिए जो किताब मुक़द्दस के मकसद को के साथ पढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो हमें आज बाइबल की बुनियादी 8 नकात को हमने सीखा। आए नतीजा देखते हैं। इसका नतीजा ये है कि पहले सब ईमानदार जो आसमान की उम्मीद रखते हैं, इनका ये पुख्ता ईमान है कि हमें बाइबल के बिल्कुल दुरुस्त मेयार पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंसान की तालीम नहीं, ना ये इंसानी सोच है, ना किसी तहजीब से है दुरुस्त। दोम, ये किताब जो कि खुदा की किताब है, जो एक मुकर्रा वक्त पर खुदा हमारी मदद करेगा कि वो रूहुल कुदस के ज़रिए और मुकाशवा इलाहियात के ज़रिए इसका इदराक करेगा। उस वक्त जब हम उसे जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और एक वादाशुदा चरवाहा ज़ाहिर होता है जो ये तालीम देता है। फिर आए वो बने जो इस तालीम को समझते हैं। और तीसरा, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें एक दिल समझ दे, और हमें बाइबल के ज़रिए खुदा से मिलना चाहिए। यूहन्ना 1 बाब 1 आयत में हम देख सकते हैं कि शुरू में कलाम है, तो कलाम के अंदर ज़िंदगी है। लिहाजा कलाम के ज़रिए हमें ज़िंदगी हासिल करने के लिए खुदा से मिलना चाहिए। बल्कि इसी तरह हमने कलाम को देखा, और इस तरह आसमान के भेद और तमसीलों को हमें आसमान की वादा शुदा बादशाही में जाने के लिए इसको जानना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? और ये तमसीलें ज़ाहिर होने वाली हकीकत और एक मुकर्रर वक्त है, फिर हमें इसे साफ जान सकते हैं, और ये कि हम साफ गवाही देते हैं। तो आसमान की बादशाही के राज की तमाम तमसीलें आए वो लोग बने जो इसे अच्छी तरह समझते हैं।
اور اگلی بار ایک لیکچرر جو مجھ سے زیادہ ہنرمند ہے آئے گا اور اس کلام کی گواہی دے گا، لہٰذا اس قیمتی وقت میں شرکت کریں اور سمجھیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اور یسوع میں ہم ایک ہیں۔ تو ہم یہی ختم کریں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ جس کے ہم احسان مند ہیں اور سچ میں شکر گزار ہیں، تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس سیمینار میں تیری آسمانی بادشاہی کے بھید اور ان میں جن کو تو نے اپنے بچوں اور یہ مثالوں اور یہ بچے جو تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اکٹھا ہونے دیا تاکہ وہ اس سیمینار میں حاضر ہو سکیں اور تیری شکر گزاری کر سکے۔ تو خدا کیا تو اس کے دلوں پر اپنا اختیار رکھے گا جو یہاں آج حاضر ہیں۔ آج ہم نے بائبل کی بنیادی باتوں کے سبق نمبر 2 کو دیکھا اور ہم نے 8 اہم نکات کو دیکھا، اور ان نکات کے ذریعے ہم بائبل کو مزید گہرے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور ہمیں ان تمثیلوں کا فہم عطا فرمائیے جن کا آپ نے کتاب مقدس میں وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کی طرف رہنمائی حاصل کر سکیں۔ خدا آپ ہمیں اگلی بار دوبارہ ملنے میں مدد فرمائے گا، لہٰذا اب ہمارے قدموں کی رہنمائی کرے گا اور آپ ہمیں روح اور جسم میں صحت دیں گے۔ ہم یہ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔